شیخ یعنی روزہ ہے اور اسی طرح قیام ہے، اسی طرح صدقہ خیرات ہے اور دعا ہے، اور آپ نے بتایا قرآن۔ شیخ قرآن کے حوالے سے اگر اس کے جو حقوق ہیں ہم پر وہ بیان ہو جائیں۔ جی ہاں، قرآن کوئی شک نہیں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور اس لحاظ سے قرآن کے ساتھ رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ تو قرآن کا تعلق جو ہے رمضان کے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کے حقوق کیسے ادا کریں؟ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتابوں میں سب سے عظیم ترین کتاب ہے، ہم اس قرآن کا ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ایک مسلمان کو ان کو جاننے کی ضرورت ہے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ ان حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کے ہم پر 5 بڑے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے اس قرآن پر ایمان لانا، اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو نازل کیا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس قرآن سے لوگوں کو ہدایت دیتا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جب سے قرآن نازل ہوا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ قرآن کی ہدایت سے بڑھ کر کوئی سچی ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس قرآن پر اس لحاظ سے ایمان لانا کہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کو اتارا نازل کیا ہے۔ اس پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر قرآن کا جو دوسرا بڑا حق ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سیکھنا، جاننا، جو کہ ہمارے لوگوں کے اکثر اس چیز میں کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے کہ چونکہ عربی زبان نہیں جانتے تو عربی پڑھنا بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سیکھنا، جاننا، تاکہ ہم قرآن کی تلاوت اچھے انداز سے کر سکیں، اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ تو قرآن کی تلاوت بہت بڑی تجارت ہے، بہت بڑا بزنس ہے اللہ کے ساتھ۔ کتنا بڑا بزنس ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، بلکہ الف حرف ہے اور میم حرف اور لام حرف اور میم حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے سے، جس کو پڑھنے پر آپ کا شاید 1 یا 2 سیکنڈ لگتے ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کی 30 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور تجارت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور نیکی کا موقع کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا دوسرا بڑا حق ہے، لیکن تلاوت اس طریقے سے کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ تیسرا بڑا حق قرآن کا ہم پر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے معنی کو سمجھنا، اور یہ خصوصاً ہم غیر عرب لوگوں کے لیے اس لحاظ سے ضروری ہے کہ عربی نہیں آتی، اور بچپن سے لے کر قرآن پڑھنے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں نمازوں میں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ہم کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت میں بہت بڑی محرومی ہے۔ دنیاوی طور پر ہم اگر دیکھیں تو ہمیں کسی اپنے جیسے انسان کا لیٹر آ جائے کہ جس لیٹر کی لینگویج کو، اس کی زبان کو ہم نہ سمجھتے ہوں، ہم فوری طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ہم کو بتایا بھی اس میں کیا لکھا ہے۔ ہمارے جیسے انسان کے خط کی، اس کے لیٹر کی یہ اہمیت، لیکن جہانوں کے رب کو، رب العالمین کا ہمارے لیے پیغام قرآن کی شکل میں، اور بچپن سے لے کر ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم ممکن اس کو پڑھ بھی رہے ہوں، اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے، اور پھر اللہ کے پیغام بھی کیا ہیں۔ ہاں، پیغام بھی وہ نہیں جو دنیا کے کوئی چھوٹا موٹا پیغام ہوگا کہ آپ کی سیلری بڑھ گئی، آپ کی سیلری کم ہوگی، نہیں، بلکہ پیغام بھی وہ ہے کہ جس پیغام پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، آخرت کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے۔ تو ضرورت ہے اس قرآن کو ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، اور یہی سب سے بڑا قرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ اس لیے فرماتا ہے لیدبروا، تاکہ اس قرآن اس کتاب پر لوگ غور و فکر کریں۔ تو اس لیے قرآن کا تیسرا بڑا حق ہم پر جو ہے اس قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے معنی کو جاننا، اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھنا سیکھنا، اور اللہ کے فضل سے اس وقت یہ چیز بہت آسان ہے۔ الحمدللہ قرآن کے ترجمے موجود ہیں، تفسیر کو دروس چلتے ہیں، ضرورت ہے ہم کو ان دروس کو سننے کی کہ جو ان کے صحیح منہج پر، صحیح عقیدے کے مطابق لوگوں کو دیے جاتے ہوں، تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور چوتھا بڑا قرآن کا حق جو ہے وہ قرآن کا اصل مقصد اس پر عمل پیرا ہونا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اور کوئی بھی دین کا کام ہے، کوئی دنیا کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ اس قرآن سے لینا، کوئی دنیا کا مسئلہ ہو یا کوئی دین کا مسئلہ ہو، ہمیں اس کا قرآن سے حل لینا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور قرآن کو اللہ نے نازل اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے زندگی کے معاملات کو دیکھیں۔ تو اس قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل پیرا ہونا، زندگی میں اس کو لانا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا. انہوں نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار یہ قرآن تھا. قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھی. تو ضرورت ہے ہم کو اس قرآن کو اپنی زندگی میں لانا، اپنے جسموں کو، اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق ڈھالنا. یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے، ہدایت اسی قرآن سے حاصل کرنا. اور پانچواں بڑا حق جو ہم پر اس قرآن کا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لا کے، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر خود عمل پیرا ہو کے اب دوسروں کو اس کی دعوت دینا، دوسروں کو یہ قرآن سکھانا، دوسروں تک اس قرآن کو پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا اور آگے سکھاتا ہے. آپ کا فرمان خیرکم، سب سے بہتر، اس کا معنی کہ دنیا کا کوئی شخص اس سے بہتر نہیں جو قرآن کو سیکھتا ہو اور آگے سکھاتا ہو. تو ضرورت ہے ہم کو قرآن کریم کی اس عظمت کو جاننے کی، اس کے حقوق کو پہچاننے کی، اور پھر یہ بھی جاننے کی کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس قدر وہ عظیم ہے، جو اس قرآن پر چلتا ہے، اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے اس کو بھی عظیم، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں اس کو عظیم بنا دیتا ہے. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر.